سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیکیورٹی اہلکاروں کے جن کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ ہے کہ وہ پھر بھی ان دہشت گردوں سے اور شدت پسندوں سے لڑتے ہیں، اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ان میں شامل ہوتی ہیں، اور عورت کو مرد کی جو ہے وہ پسلی بنایا گیا ہے، لیکن مردوں کے شانہ بشانہ یہ عورتیں موجود ہیں۔ پولیس فورس میں موجود لیڈی کمانڈوز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ لیڈیز کمانڈوز جو ہیں مشکل ٹریننگ اور کٹھن حالات میں اف تک نہیں کرتی۔ ایسی باہمت خواتین کے بارے میں جانتے ہیں عمر جاوید کی رپورٹ میں۔ ہاتھ میں پستول سنبھالے دشمن پر نشانہ تانے، یہ لیڈی کمانڈوز لاہور پولیس کا فخر ہیں۔ کہنے کو صنف نازک مگر کسی بھی مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کو ہر دم تیار۔ ہماری ٹریننگ جو ہے اس کا وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس سے حب الوطنی کا جذبہ بھی ابھرتا ہے اور دشمنوں کے خلاف لڑنے کا بھی، تو وہ ڈر خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تمام دشواریاں ان کی ٹریننگ کا حصہ ہیں جن سے بڑے بڑے سورما گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹریننگ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں موثر ہتھیار ہے بلکہ عام زندگی میں بھی ایک عورت کو درپیش مشکلات میں کسی لفنگے اور اچکے کو سبق سکھانے کے کام بھی آئے گی۔ جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف پہلے ہی نہیں ہوتا، تو جب ہم ٹریننگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بالکل بھی یہ خوف دل سے بالکل نکل جاتا ہے۔ یہ جواں ہمت بیٹیاں اپنے قوم و ملک کو مقدم رکھتے ہوئے گھر بار کی سوچ تیاگ کر آئی ہیں۔ جب ہم اس محکمے میں آئے تھے تو یہ عزم کر کے آئے تھے کہ گھر ایک سائڈ پہ ہے، نوکری ایک سائڈ پہ، پہلے نوکری ہے پھر گھر ہے۔ سی سی پی او لاہور ان حوصلوں کو سراہتے ہوئے ان کے جذبوں کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایلیٹ کے جوان ہیں، اسی طرح ہماری جو ایلیٹ میں لیڈی پولیس ہے وہ اتنی ہی افیکٹو، اتنی ہی ویل ٹرینڈ ہے۔ ان خواتین کی ہمت اس بات کا اعلان ہے کہ بلند اور ہوئی ہے میرے چراغ کی لو، ہوائے تند کو اتنا جواب کافی ہے۔ کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ عمر جاوید، دنیا نیوز لاہور۔ ہم خواتین کے عزم و ہمت کی بات کر رہے ہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امارا اطہر، اور یہ ہیں اے ایس پی نارتھ کینٹ، اس وقت ان کی جو پریزنٹ پوسٹ ہے۔ امارا، بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کے لیے۔ پولیس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ شعبہ ویسے تو مردوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے پولیس لائن جو ہے، لیکن آپ اس شعبے میں آئی ہیں، کیا سوچ کر آئیں؟ کون سی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، کون سی عزم و ہمت آپ میں خود میں پیدا کرنی ہوتی ہے کہ اس فیلڈ میں آنا پڑے؟ اس میں بہت سارے ریزنز ہیں۔ میری جہاں تک بات ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ بچپن سے مائی فادر واز اے پولیس آفیسر، اور اس میں ان کو بچپن سے دیکھا، اور جس طرح ساری بیٹیوں کے لیے فادرز جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیلز ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا۔ اس کے بعد وہ جو آپ کو شوق ہوتا ہے سی ایس ایس کر کے جاب لینے کا، اس کے اندر سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کی، اس میں میں نے پھر پہلی پرائیورٹی جو ہے وہ پولیس سروس آف پاکستان کو رکھا، اور اس میں سب سے زیادہ جو مین جو ریزن ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ کہ سب سے زیادہ ایکسیس آپ کی پبلک کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ جتنے بھی پبلک گریونسز ہیں، پبلک کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، جتنے بھی وکٹمز آپ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا اور ان کے لیے کچھ کرنا اور ان کے لیے سولوشن بننا، دیٹ واز دا مین جو میرا ڈیزائر تھا، جس کی وجہ سے میں پولیس سروس آف پاکستان میں۔ اچھا، ہمارا کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک کامیاب عورت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ والدین کی اور گھر والوں کی سپورٹ کس قدر ضروری ہے؟ والدین کی بہت زیادہ سپورٹ ضروری ہے۔ اس میں میں کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کا بہت زیادہ رول ہے۔ ہی ہیز سپورٹڈ می فرام ڈے ون۔ ان فیکٹ ہی واز دا ون جنہوں نے مجھے ساری پریپریشن کروائی اور اس کے بعد بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور جب میں نے اپنی فرسٹ پرائیورٹی لسٹ کے اندر لکھنی تھی، اس کے اندر ہی واز انہوں نے اس وقت بالکل نہیں کہا کہ آپ یہ کیا چوز کر رہی ہیں یا کیا یہ سروس ہے، بیکاز ہی ہمسیلف بلانگس ٹو پی ایس پی، تو اس وجہ سے بھی شاید ان کو بھی انہوں نے بہت زیادہ انکریج کیا۔ اور اس کے علاوہ جو سپورٹ ہے، جو بہت زیادہ سپورٹ ہے، وہ میری مدر ہیں، جنہوں نے میری ادروائز جو فیملی لائف، ادروائز آپ کی بہت زیادہ اسکیٹرڈ فیملی لائف ہو جاتی ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس میں سپورٹ کیا۔ تو اٹ از بیکاز آف مائی مدر اینڈ ہسبینڈ
جس کی وجہ سے میں اس میں آ گئی اور آ کے میں ٹائم دے سکتی ہوں. یہ تو بہت پازیٹیو چیز ہو گئی کہ آپ کی پوری فیملی آپ کو اس طرح کی فیلڈ میں سپورٹ کرے, آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو سپورٹ کریں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس فیلڈ میں رہ کر کس طرح کے لوگ سب سے زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں؟ مطلب ظاہر سی بات ہے آپ کا مجرموں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, بہت سے لوگوں کو آپ خود سے بھی جیل میں ان کو یعنی کہ فیس کرتی ہیں, تو کیسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مجھے پرسنلی جو اریٹیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں آج کل جھوٹ بولنے والے لوگ بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو ہپوکریسی ہے اور جتنی منافقت ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ منافق اور جھوٹے لوگ جو ہیں وہ اریٹیٹ کرتے ہیں. بیکاز آپ کو کئی دفعہ یو نو دا سچویشن, آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن وہ جو چیز ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے جھوٹے لوگوں کی. ہمارا یہ بتائیے گا کہ کرائم سین پر جو ہے وہ جانا بہت سے لوگوں کے لیے ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے. آپ کے لیے جب آپ اس شعبے میں آئی تھی تو کیا پہلے کوئی خوف تھا ذہن میں یا اس خوف کو مٹا کر آئی تھی؟ ایکسائٹمنٹ ہوتی, کیا صورتحال ہوتی ہے اس میں؟ کرائم سین کا اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کی جب ٹریننگ ہوتی ہے 2.5 ایئرس کی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, اس دوران میں جس طرح فائرنگ اور کرائم سین انویسٹیگیشن, ادھر سے ایویڈنس کلیکشن, یہ سب ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو اس طرح کا کوئی خوف ہمارے اندر پھر نہیں رہتا. میل اینڈ فیمیل آفیسرز وہ سائڈ بائی سائڈ کرائم سین انویسٹیگیشن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب کرائم سین پہ ہم جاتے ہیں ہمارا مین موٹیو ہوتا ہے ادھر سے ایویڈنس کلیکٹ کرنا. تو اس میں میرے ذہن میں تو کبھی ایسا کوئی خوف نہیں آیا. اچھا, اگر جرم کی شرح دیکھی جائے دن بدن جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو خواتین پولیس اہلکاروں کی تعداد کے حوالے سے کیا یہ کافی ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے, جس طرح سے کرائم ریشو بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح سے جو ہے اس پر قابو پانے کی صورتحال بھی نظر نہیں آتی؟ اس پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس لاہور پولیس میں آلموسٹ 250 فیمیل کانسٹیبلری ہے, یعنی کہ فیمیل جو پولیس فورس ہے وہ نہایت کم ہے. ہم لوگ ٹوٹل پاکستان میں 0.9% بنتے ہیں, باقی کنٹریز میں یہ جو ہے 15% تک لیول جا چکا ہے. تو ہمارا 0.9 تو بہت کم ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی پاپولیشن میں 50% فیمیلز ایگزسٹ کر رہی ہیں. خواتین کا کوئی انٹرسٹ ہے اس فیلڈ کی جانب؟ مطلب اگر ہم ریشیو دیکھیں تو کتنی پرسنٹیج ہے کہ خواتین اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں؟ بیسکلی یہ ہے کہ موٹیویٹ ان کو کس طرح کیا جائے. سب سے پہلے تو اس چیز کو پولیس لیڈرشپ اور ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا پولیس میں خواتین کی ضرورت ہے. جب ضرورت آئیڈینٹیفائی ہو جائے پھر اس کے بعد ان کو ایسی چیزیں فلیکسیبل آرز کی سینس میں, کیونکہ فیمیلز کے جو ایشوز ہیں وہ بیسکلی یہی ہیں کہ دے ہیو ٹو پلے ڈفرینٹ رولس. جب انہوں نے ڈفرینٹ رولس پلے کرنے ہیں ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر, ایز اے وائف, تو وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دوز رولس. تو ان رولس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے خواتین کی. اچھا, یہاں پہ بیٹھ کے آپ بھی کئی خواتین کو یقیناً موٹیویٹ کر رہی ہوں گی کہ اس فیلڈ میں آنے کے حوالے سے, کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں اور ماشاءاللہ ASP بھی ہیں آپ. تو یہ بتائیے کہ ایسی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے خواتین میں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں؟ تو ایک تو ایجوکیشن ہو گئی, اس کے علاوہ ان میں کتنی وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, کانفیڈینس, اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں میں. ہر انسان کا ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی پرسنالٹی بہت زیادہ افیکٹ رکھتی ہے. اس میں اس طرح سے ہے کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ مینٹل اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی مینٹل اسٹرینتھ ہے چیزوں کو بیئر کرنے کی, سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی, آپ کتنا کام رہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ جاب ہے ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کی, اس میں ایک دم سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انپریڈکٹیبلٹی جو ہے اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ اگر آپ کی ٹیمپرامنٹ یا پرسنالٹی میں ہے تو یو کین گو اہیڈ. ہمارا آپ نے بات کی ہے گھر والوں کی سپورٹ کی, پیرنٹس کی جو ہے وہ اسپیشلی. اگر خاتون اس شعبے میں آنا چاہتی ہیں, مطلب کہ ایک پیٹریوٹزم تو ان کے اندر موجود ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے اجازت نہیں دیتے, ان کی سپورٹ نہیں ملتی, تو کس طرح سے گھر والوں کو کیسے جو ہے پیرنٹس کو اسپیشلی موٹیویٹ کیا جائے کہ نہیں یہ اس شعبے میں خواتین کو بھی آنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ پیرنٹس کو اس بات کا یقین دلوایا جائے کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی اٹس ناٹ روٹین ٹائپ آف جاب. اس میں آپ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور وکٹمس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, ان کو آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. بیسکلی آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑا نوبل قسم کا کام ہے. تو میرے تو خیال سے اس میں پیرنٹس کو انکریج خود بھی ہونا چاہیے, اور اگر فیمیلز ولنگ ہیں تو ان کو اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا چاہیے. اچھا, ہمارا کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہے, کوئی ایسا یادگار واقعہ, کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو یاد رکھ گئی ہو, آپ وہ شیئر کرنا چاہیں؟
بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈیفینیٹلی یاد رہ جاتی ہیں، اور زیادہ جو چیزیں ہمیں رہتی ہیں وہ obviously کرائم سین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور کرائم سینز کئی دفعہ ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں جو کئی دفعہ واقعی ہمیں بھی 2-2 3-3 دن رات کو نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ کر جاتے ہیں، اور وہ اتنی آپ کی اس میں اتنی ایموشنل آپ ویریشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں واقعی میں افیکٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ یو کیپ آن تھنکنگ اباؤٹ کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ دن رات آپ اسی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً عزم و ہمت کو جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے، خصوصاً خواتین کی جو کہ اس شعبے کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حسن زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو ان جیسی جو خواتین ہیں یقیناً وہ ہمارے معاشرے کے لیے اور رول ماڈل کے طور پہ بھی ہمارے لیے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں، مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔